جی آصف صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ ماشاءاللہ امریکہ میں کتنے سال رہے آپ؟ 33 ایئرس. کامیاب پاکستانی ہمارا جو پروگرام ہے اس میں آصف صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو سکسیس ہے، سکسیس سٹوری ہے، اس کے اندر وہاں کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کی کوئی ایسی بات بتائیں کہ اس میں کیا ایسی خاص بات تھی کہ جس نے آپ کے اندر کانفیڈنس دیا، آپ کو حوصلہ دیا، آپ نے یہاں پر آ کے کامیاب کاروباری اور بزنس مین شخصیت کے طور پر اپنے آپ کو، سکسیسفل پرسنالٹی کے طور پر اپنے آپ کو منوایا؟ باہر کے ملکوں میں ایجوکیشن میں خاص کر جو ٹیچرز ہیں، لیکچرارز ہیں، پروفیسرز ہیں، وہ اسٹوڈنٹ کو بہت ویلیو دیتے ہیں، ویلیو کرتے ہیں بہت زیادہ. اور اس کا میرا یہ خود پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ اگر کسی جگہ پہ ٹیچر یا پروفیسر جو ہے، جو آپ کے انسٹیٹیوٹ میں آپ کو گائیڈ، ان کا بیسک کام یہ ہے کہ ایک ٹیچر، ایک پروفیسر کا، کہ وہ آپ کو گائیڈ کریں، نہ کہ آپ کو ڈی گریڈ کریں یا ڈیموٹ کریں. تو ان کو یہ چاہیے کہ اگر آپ کسی لیول کے اوپر بھی لو فیل کر رہے ہیں تو آپ کو اوپر لے کے آئیں، آپ کا موٹیویشن لیول کو وہ ہائی کریں. تو میرا پرسنل ایکسپیرینس تھا کہ میں الکمینو کالج میں کیلیفورنیا میں پڑھ رہا تھا، تو میری خود کی کسی پروفیسر صاحب سے وہاں پہ تھوڑی سی ڈفرینس آف اوپینین ہو گیا کہ انہوں نے کسی اسٹوڈنٹ کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی. تو اس کے لیے اپنی کلاس میں سے میں کھڑا ہوا اور میں نے ان کو بولا کہ سر یہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے. تو بیسکلی پروفیسر صاحب نے مجھے اپنے پاس بلایا اور ایک کمپلینٹ فارم دیا کہ اگر آپ کو میرے سے کوئی شکایت ہے تو آپ اس کے اوپر لکھتے ہیں. دیکھیے ایک پروفیسر کی بھی بالکل. اور میں نے اپنی کمپلین درج کی، اس نے خود جا کے کمپلین باکس میں ڈالا، اور 2-3 دن کے بعد جو ہے نا مجھے ہائر اتھارٹی سے کال آئی کہ آپ آفس میں پیش ہو جائیں. اور میں نے ان کو بولا کہ یہ ایک پروفیسر کا، ایک ٹیچر کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی کے پرسنل ذات کے بارے میں اس کو گریڈ دے کہ یہ لو گریڈ ہے، یہ مڈل گریڈ ہے، یہ ہائی گریڈ ہے. بیسکلی ایک ٹیچر کا یہ کام ہے کہ ان کو حوصلے کو بلند رکھے اور ان کو ایجوکیٹ کرے، جو بھی ان کا شعبہ ہے. تو میرے ساتھ انہوں نے ایگری کیا اور انہوں نے اس پروفیسر صاحب کو وارننگ دی کہ آئندہ سے آپ نے کلاس روم میں اس طرح نہیں کرنا. تو بیسکلی جو ہمارے ٹیچر حضرات ہیں کسی بھی شعبے میں، اگر ایجوکیشن میں ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو سمجھیں. سب سے پہلی جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے نا، جیسے انسان کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ہر انسان بھی برابر نہیں ہوتا. ہر اسٹوڈنٹ کو ڈفرینٹ لیول پہ ایک پروفیسر اور ایک ٹیچر کا کام ہے کہ وہ ان کو ہینڈل کریں. باہر کے ملکوں میں یہ بچپن سے ہی ان کو علیحدہ کیا جاتا ہے کہ ان کا لرننگ پروسیس، اس بچے کا، اس اسٹوڈنٹ کا سلو ہے، اس کا تھوڑا ہائی ہے، اس کا بہت زیادہ اچھا ہے، بہت انٹیلیجنٹ بچہ ہے. تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں ہمارے ملک میں، ادھر پاکستان میں، جتنی میں نے یہاں پہ تھوڑی بہت تعلیم حاصل کی تھی، اس میں نے یہ چیز نوٹ کی تھی کہ سب کو ایک لیول پہ رکھا جاتا ہے. تو اگر پروفیسر حضرات، ٹیچر حضرات وہ اپنا تھوڑا سا اسٹوڈنٹ کو سمجھیں کہ اسٹوڈنٹ کی جو ان کا لرننگ پروسیس ہے وہ کس کا زیادہ سپیڈ سے چل رہا ہے، کس کا تھوڑا سلو چل رہا ہے، تو آئی تھنک دے کین بیٹر سرو دیم. تھینک یو ویری مچ آصف صاحب. آپ سے بات کر رہے تھے، اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے تھے کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ ٹیچر ایجوکیشن کے ادارے میں ہوتے ہوئے اور ٹیچر ٹرینر جو ہیں یا ٹیچر ایجوکیٹرز جو ہیں ان کو اس بات سے میرے خیال میں ہے کہ سبق سیکھنا چاہیے اور لرن کرنا چاہیے کہ فرسٹ ورڈ وہ دنیا کو کیسے رول کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر اسٹوڈنٹس کو ویلیو کیا ہے اور اسٹوڈنٹس کو رسپیکٹ دی ہے، ان کو موٹیویٹ کیا ہے اور ان کو وہ حوصلہ دیا ہے کہ ان سے وہ ڈفر کر سکیں، اور پھر ان کے ڈفرینس آف اوپینین کو انہوں نے رسپیکٹ دی ہے. تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ آج ہمارا معاشرے کے اندر بچہ، اسٹوڈنٹس جو لرنرز جو ہے اتنا فرسٹریٹڈ اس لیے ہے کہ شاید ہم ان کو کلاس روم کے اندر وہ مناسب موضوع انوائرمنٹ نہیں دے پاتے، شاید ہم ان کو اس طرح سے موٹیویٹ نہیں کر پاتے،
شاید ہم ان کے ڈفرینس آف اوپینین کو رسپیکٹ نہیں کر پاتے. تو یہ سب ہمیں کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری یوتھ جو ہے وہ فرسٹریٹ نہ ہو, وہ کانفیڈنٹ ہو, تاکہ وہ معاشرے کے اندر اپنا پازیٹیو رول پلے کر سکیں. آپ کا آصف صاحب بہت شکریہ. Thank you. تھینک یو.